اللہ کریم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 کے اندر ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس پختہ قول کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے اللہ کریم۔ جو اس کلمے کے اوپر ڈٹ گئے، جو اس کلمے کے اوپر جم گئے، جنہوں نے اس کلمہ حق کا پہرا دیا، اس کی حفاظت کا حق ادا کیا، کسی خوف میں آ کر، کسی لالچ میں آ کر وہ کسی قیمت بھی اس کلمہ حق کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ ہزار فتنے اٹھے، انہیں دین حق سے منحرف کرنے کے لیے، انہیں دین حق سے روکنے کے لیے، انہیں دین اسلام سے ہٹانے کے لیے ہزار فتنے برپا ہوئے، ہزار سازشیں کی گئی، تار و پود بکھیرے گئے، انہیں شیطانی پنجوں کے اندر، شیطانی جالوں کے اندر کس دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ قائم رہے، وہ پختہ رہے، وہ جمے رہے، وہ حق کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہوئے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس پختہ قول کی برکت سے، وہ قول کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، الہ کا معنی حاکم بھی ہے۔ اللہ کے سوا حاکم بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا رازق بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا مالک بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا خالق بھی کوئی نہیں، اللہ کے سوا معبود بھی کوئی نہیں۔ تو وہ اس قول پر جمے رہے۔ یہ جو بوٹی تھی، ایمان کی بوٹی، یہ ان کے دلوں کے اندر مضبوط رہی، جڑیں گہری ہیں، شاخیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں، پھل ہر وقت سدا بہار پھل ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے اس پختگی کا تعلق، اس مضبوطی کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے نہیں۔ آگے سنیے لفظ اللہ کے پاک فرماتا ہے فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، وہ ثابت قدم ہیں اپنے ایمان کے اوپر، کیا ہے بولیے؟ ثابت قدم ہے۔ اور اس ثابت قدمی کا تعلق صرف دنیاوی زندگی سے نہیں، وہ دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم ہیں، وہ اخروی زندگی میں بھی ثابت قدم ہوں گے۔ وہ اس پر جمے ہوئے ہیں، وہ اس پر ڈٹ گئے ہیں، اب دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس ایمان سے ہٹا نہیں سکتی۔ اب یہاں جو اللہ کریم نے آخرت کا ذکر کیا وہ کس لیے کیا؟ اس سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک ہے برزخی زمانہ، عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ برزخ کہتے ہیں موت سے لے کر قیامت تک کو جو زمانہ ہے، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ برزخ۔ موت سے قیامت تک کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ تو وہ برزخ میں بھی کامیاب رہتے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس حساب و کتاب کے وقت بھی وہ کیا رہیں گے؟ قائم رہیں گے۔ بھئی جو دنیا میں قائم رہیں گے وہی قبر میں بھی قائم رہیں گے، وہی حشر میں بھی قائم رہیں گے۔ یہاں سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم دنیاوی زندگی کے اندر اپنے ایمان کے اوپر مضبوط ہیں؟ یہ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے اور کتنا مضبوط ہے۔ کیا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کیا اس پر ڈٹ بھی گئے ہیں، یا کبھی کبھی ہمارا ایمان لڑکھڑا جاتا ہے، کبھی کبھی ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے، کبھی کبھی ہم اپنے ایمان کے اندر کمزور ہو جاتے ہیں۔ بھئی دیکھیں نا، رشوت سامنے آئی تو ایمان کو اللہ حافظ کہہ دیا، سود سامنے آیا تو ایمان کو خیر بات کہہ دیا، نماز کا وقت آیا نماز چھوڑ دی تو اس کا مطلب یہ ہے اس آدمی نے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے۔ کہاں ہے اس کا ایمان؟ یعنی اتنا کمزور ایمان کہ وہ اسے گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا رہا۔ کیا اتنا کمزور ایمان اسے
فرش سے اٹھا کر عرش تک لے کے جائے گا؟ یہ کمزور ایمان جو اسے گھر سے اٹھا کر مسجد تک نہیں لا رہا، یہ کمزور ایمان کیا اسے جنت میں پہنچائے گا؟ کیا یہ کمزور ایمان اس کی کامیابی کا، اس کی نجات کا، اس کی فوز و فلاح کا باعث بنے گا؟ تو اللہ کریم فرماتا ہے مجھے کمزور ایمان والے نہیں چاہیے، مجھے پکے ایمان والے چاہیے، جو دنیاوی زندگی کے اندر ایمان کے اوپر جم گئے، ڈٹ گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں جم جانا تمہارا کام ہے، قبر میں بھی حشر میں بھی تمہیں کامیاب کرنا میرا کام ہے۔ تم ڈٹ جاؤ، دنیا میں تم ڈٹ جاؤ، آندیاں چلے، طوفان چلے، تمہیں ایمان سے دور کیا جائے، تمہیں اسلام سے ہٹایا جائے، کوئی سازش تمہیں اسلام سے ہٹا نہ سکے۔ اللہ کریم فرماتا ہے تم ڈٹ جاؤ، تم جم جاؤ۔ جب تم جم جاؤ گے قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ قبر کی بھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، حشر کی بھی تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ یہاں میں بالکل مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں، قبر میں 3 سوال ہوں گے، حشر میں 5 سوال ہوں گے۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوں گے یہ شارٹ کیوز ہوں گے، مختصر سوالات ہوں گے۔ حشر کے دن جو 5 سوالات ہوں گے یہ لانگ کوسچن ہوں گے، تفصیلی سوالات ہوں گے، ان کے جوابات بھی تفصیلی ہوں گے۔ جلدی جلدی سے وہ سن لیجئے، 3 شارٹ کیوز اکثر آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں۔ منکر نکیر قبر کے اندر آ کر پوچھیں گے مر ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مقدسہ منورہ مطہرہ سامنے ہوگا۔ یہ 3 سوالات ہوں گے۔ 5 سوالات ہوں گے حشر کے دن۔ اللہ کریم کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان آدم کا بیٹا ایک قدم بھی اپنی جگہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ وہ 5 سوالات کون کون سے ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا اے انسان بتا تو نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ دوسرا سوال ہوگا بتا تو نے اپنی جوانی کن کاموں میں گزاری۔ تیسرا سوال ہوگا بتا تو نے مال کہاں کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال ہوگا مال کن کن کاموں میں خرچ کیا۔ 5واں سوال ہوگا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ اب ان 3 سوالوں میں اور ان 5 سوالوں میں کامیاب کون قرار پائے گا؟ کامیاب وہ ہوگا جو دنیا کی زندگی کے اندر ایمان کے اوپر مضبوط رہا، ایمان کے اوپر مستحکم رہا، ایمان پر کھڑا رہا، ایمان پر جم گیا۔ وہ کسی لمحے بھی، کسی طور بھی، کسی صورت بھی اس ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی، اس کو نقل کیا حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر ضیاء القرآن کے اندر، یہ جن کی تفسیر میرے سامنے ہے، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے سوالات قبر کے حوالے سے۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اندر جم جاتے ہیں ان کا قبر میں پھر کیا ہوتا ہے، سوالات قبر کے اندر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی سنیے ذرا۔ یہ بڑی ایک عجیب و غریب سی بات ہے۔ سہل بن عمار، حضرت سہل بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے وصال کے بعد خواب میں دیکھا۔ میں نے پوچھا سنائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ انہوں نے کہا قبر میں میرے پاس 2 بڑے خوفناک اور سخت فرشتے آئے اور مجھ سے سوال کیا ما دینو کا ومن ربو کا ومن نبیو کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ فَأَخَذْتُ بِلِحْيَةِ الْبَيْضَاءِ وَقُلْتُ عَلِي مَثَلِي يُقَالُ هَذَا وَقَدْ عَلَّمْتُ النَّاسَ جَوَابَكُمَا 80 سَنَةً۔ میں نے اپنی سفید داڑھی کو پکڑ کر کہا کیا میرے جیسے شخص سے تم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہو؟ کیا
میرے جیسے شخص سے، سمجھیے بات کو، کیا میرے جیسے شخص سے تم اس قسم کے سوالات پوچھتے ہو؟ میں 80 سال تک لوگوں کو تمہارے انہی سوالات کے جوابات پڑھاتا رہا ہوں، تمہارے انہی سوالات کے جوابات یاد کراتا رہا ہوں، مجھ سے پوچھتے ہو ان سوالات کے جوابات۔ میں تو اپنے زمانے کے اندر، اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو ان سوالوں کے جوابات یاد کراتا رہا ہوں۔ تو جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے، جس کا تعلق اللہ سے جم جائے، اس کا معاملہ اور ہوگا۔ اس کے بارے میں جب اس سے سوالات پوچھے جائیں گے تو بسا اوقات یہ بھی ہوگا کہ اے فرشتوں، پہلے تم میرے سوالوں کا جواب دو، پھر میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ مجھ سے امتحان لینے آئے ہو، پہلے اپنا امتحان تو دو۔ مجھ سے میرا تعارف پوچھتے ہو، پہلے اپنا تعارف تو کراؤ۔ یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ بات کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ سے دوستی پکی ہوگی، جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا۔ وہ لوگ کہیں گے، یعنی قبر کے اندر اتنی شاندار کامیابی کہ سوال پوچھنے والوں سے وہ سوال کر دیں گے کہ پہلے تم میرے سوالوں کا جواب دو۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی۔ بولیے کیا ہے؟ ایمان کا استحکام۔ اس ایمان کی فکر کیا کریں۔ یہ ایمان مضبوط ہوا تو قبر میں بھی کامیابی ہوگی، حشر میں بھی کامیابی ہوگی۔ ہمیں یہ سوالات بتا دیے گئے ہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان سوالوں کی جوابات کی تیاری کریں، ان کی فکر کیا کریں، اپنے طور پہ سوچتے رہا کریں کہ کیا میں یہ جوابات اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر دے بھی پاؤں گا کہ نہیں دے پاؤں گا۔ کبھی کبھی تنہائی کے اندر جائزہ لیا کریں، ایسے گردن جھکا کے بیٹھے نا، اور گردن جھکا کے بیٹھ کے اپنے آپ سے پوچھا کریں یہ سوالات، بتا تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری، قبل اس کے کہ وہاں فرشتے سوال کریں۔ آج ہی اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود تول لیں، اپنا وزن خود کر لیں کہ میں جواب دے پاؤں گا یا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ پوچھا کریں اپنے آپ سے، بتا تو صحیح تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری۔ پیسے ہم روز گنتے ہیں، دولت کرنسی ہم روز گنتے ہیں، کبھی کبھی یہ بھی گنا کریں نیکیاں کتنی ہیں، بدیاں کتنی ہیں۔ جب تول ہوگا، وزن ہوگا، تو کیا وہاں کہیں بدیوں کا وزن زیادہ نہ ہو جائے، بدیوں کا وزن زیادہ نہ ہو جائے، کہیں تول کے اندر برائیاں بڑھ نہ جائیں۔ یہ آج تول خود ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ تول نہیں کر سکتے۔ وزن کرنا تو ہمیں آتا ہے نا، بولیے وزن کرنا تو ہمیں آتا ہے۔ جائزہ لینا چاہیے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں، کتنی نمازوں کی قضا میرے ذمے ہے، رمضان کے کتنے روزے میں نے رکھے، کتنے چھوڑے، کتنوں کی قضا میرے اوپر واجب ہے، زکوٰۃ کتنی دے دی، کتنی رہ گئی، حج میرے اوپر فرض ہے، میں نے کیا یا میں نے نہیں کیا، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، ادا کرتا ہوں کہ ادا نہیں کرتا ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، رشتہ دار کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، زوجین کے حقوق ہیں، کیا ان حقوق کی ادائیگی میں میں کہیں غفلت سے کام تو نہیں لیتا؟ اب آگے سنیے اللہ کریم کا فرمان۔ اللہ کریم نے فرما دیا، اللہ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ بولیے کن کو جی؟ ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو، وہ لوگ جو اللہ کی حدود کو پھلانگ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے قوانین کے خلاف چلتے ہیں، وہ لوگ جو قانون الہی کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اللہ پاک انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو گمراہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ گمراہ اللہ نہیں کرتا، اس نے پہلے اپنے اوپر ظلم کیا، اس نے اپنے لیے ظلم خریدا، اس نے ظلم کا سودا کیا۔ جب اس نے ظلم کی راہ پہ چلنا پسند کیا تو اللہ نے اسے ظلم کی راہ پہ چلا دیا۔ اولاً اللہ نے نہیں چلایا، اللہ نے مرضی دی، اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے ارادہ دیا، اللہ نے دونوں راہیں دیں، دونوں راہیں دکھا دیں، دونوں راہیں بتا دیں، دونوں راہیں سمجھا دیں، ساتھ عقل بھی دیا کہ اس سے سوچ تو نے ان دونوں میں سے کس راہ پہ چلنا ہے۔ لفظ سنیں، لفظوں کے اندر جواب موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے۔
اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، بولیے، اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے، کوئی اللہ کو اس کی چاہت سے روک نہیں سکتا، اللہ کریم کو اپنی چاہت پوری کرنے سے کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کے مقابل ہی کوئی نہیں، کون اسے روکے گا؟ اس کا مقابلہ کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں، میں جو چاہتا ہوں۔ یہاں بھی ایک سبق ہے ہم انسانوں کے لیے، بسا اوقات ہم کچھ چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے، کچھ چاہتے ہیں کہ ایسا ہم کر لیں لیکن ہم ایسا کر نہیں سکتے، تو اس پر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کریم کی عادت ہے، اللہ کریم کی شان ہے، اللہ کریم کا طریقہ ہے، اللہ کریم کا اپنے لیے قانون ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ ہم انسان ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، بعض اوقات ہم کوئی کام کر لیتے ہیں، بعض اوقات ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، تو یہ شان ہماری نہیں ہے، بندے کی نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہی ہو جائے۔ ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم سے وہ ہوتا نہیں ہے، تو یہ ہمارے اندر طاقت ہی نہیں، قوت ہی نہیں۔ یہ قوت کس کے پاس ہے؟ بولیے، اللہ کے پاس ہے۔